روس نے ایران امریکہ مذاکرات کی حمایت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ خطے میں استحکام کے لیے سفارتکاری ہی مؤثر راستہ ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال اور ایران امریکہ مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق ماسکو نے زور دیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات کی مکمل حمایت کی جانی چاہیے تاکہ خطے میں دوبارہ کشیدگی اور جنگی صورتحال سے بچا جا سکے۔ روسی بیان میں کہا گیا کہ جاری سفارتی عمل کو نقصان پہنچانے یا مشرق وسطیٰ میں دوبارہ جنگی ماحول پیدا کرنے سے گریز ضروری ہے، جبکہ دونوں رہنماؤں نے خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال اور ممکنہ سفارتی پیش رفت پر بھی گفتگو کی۔ امریکی صدر ٹرمپ ایران کی جانب سے جلد جواب کے لیے پر امید ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایران کا جواب جلد ملنے کی توقع ہے۔ ایران کی فوج ختم کر دی اور اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے خبردار کیا، اگر ایران کے ساتھ جاری سفارتی کوششیں اور معاہدے ناکام ہوئے تو واشنگٹن سخت ترین پالیسی اختیار کرے گا، جس کے تحت پروجیکٹ فریڈم کو دوبارہ فعال کر کے اسے مزید وسعت دی جائے گی۔ صدر ٹرمپ کے مطابق اس ممکنہ نئی حکمت عملی کو پروجیکٹ فریڈم پلس کا نام دیا جائے گا، جس میں تہران کے خلاف پہلے سے زیادہ سخت اقدامات اور اضافی اختیارات شامل ہوں گے تاکہ امریکی مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ ایران کی جانب سے ابھی تک تجاویز پر کوئی جواب نہیں ملا، ہمیں آج ان کا جواب آ سکتا ہے۔ امید ہے ایران کی جانب سے سنجیدہ تجاویز سامنے آئیں گی۔ دنیا میں کوئی نہیں چاہتا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوں اور نہ ہی ایران کو کوئی صورت جوہری ہتھیار رکھنے دیے جا سکتے ہیں۔ گزشتہ رات ایران پہ کیے گئے حملے آپریشن ایپک فیوری کا حصہ نہیں تھے۔ ایران بین الاقوامی سمندر کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ امریکی تجاویز پر غور جاری، حتمی نتیجے پر پہنچنے کے بعد اعلان کر دیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ اگلے اقدامات کا تعین پیغامات کے تبادلے کے نتائج پر ہوگا، کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ جب بھی سفارتی حل میز پر آتا ہے، امریکہ فوجی مہم جوئی کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ سب دباؤ ڈالنے کی بھونڈی حکمت عملی ہے۔ کسی تخریب کار کی جانب سے امریکی صدر کو نئی دلدل میں دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایرانی قوم کبھی دباؤ کے سامنے نہیں جھکتی۔ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے نئے دور کے آغاز کا امکان۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک ثالثی کے ذریعے ایک 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت پر کام کر رہے ہیں، جو 1 ماہ پر مشتمل ابتدائی مذاکراتی فریم ورک طے کرے گی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مذاکرات میں ایران کے جوہری پروگرام، آبنائے ہرمز میں کشیدگی کی کمی اور افزودہ یورینیم کے ذخائر کی ممکنہ منتقلی جیسے اہم امور زیر بحث آئیں گے، جبکہ ایران پر امریکی پابندیوں میں نرمی اب بھی ایک اختلافی نقطہ ہے۔ اگر پیش رفت ہوئی تو ابتدائی معاہدے کی مدت باہمی رضامندی سے بڑھائی بھی جا سکتی ہے۔ ایرانی قوم کبھی دباؤ کے سامنے نہیں جھکتی۔ جب بھی سفارتی حل کا موقع آتا ہے، امریکہ غیر ذمہ دارانہ فوجی مہم جوئی کرتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے رد عمل میں کہا کہ یہ سب دباؤ ڈالنے کی بھونڈی حکمت عملی ہے۔ کسی تخریب کار کی جانب سے امریکی صدر کو نئی دلدل میں دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ وجوہات کچھ بھی ہوں، نتیجہ ایک ہی رہتا ہے۔ ایران کے میزائل ذخیرے اور لانچر کی صلاحیت 75 نہیں 120% ہے۔ ظلم کے خلاف جدوجہد ایرانی سرزمین کی تاریخ کا روشن باب ہے۔ صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، استحصال کی پالیسی کی مستقبل کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ ایران کی پالیسی باہمی احترام اور مشترکہ مفادات پر مبنی دوستانہ تعلقات کو وسعت دینا ہے۔ جس طرح ایران کے لوگوں کی ثقافت میں رواداری کی جڑیں گہری ہیں، اسی طرح اس سرزمین کی تاریخ میں جبر کے خلاف جدوجہد چمکتی ہے۔ روس نے ایران امریکہ مذاکرات کی حمایت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ خطے میں استحکام کے لیے سفارتکاری ہی مؤثر راستہ ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال اور ایران امریکہ مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق ماسکو نے زور دیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات کی مکمل حمایت کی جانی چاہیے تاکہ خطے میں دوبارہ کشیدگی اور جنگی صورتحال سے بچا جا سکے۔ روسی بیان میں کہا گیا کہ جاری سفارتی عمل کو نقصان پہنچانے یا مشرق وسطیٰ میں دوبارہ جنگی ماحول پیدا کرنے سے گریز ضروری ہے، جبکہ دونوں رہنماؤں نے خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال اور ممکنہ سفارتی پیش رفت پر بھی گفتگو کی۔